اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ عثمان ہے اور میں واہ کینٹ سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ انہوں نے اپنے پچھلے سیمینار میں ایک نابینا شخص کے سوال پر کہ جب اس نے کہا کہ اگر آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی ملے تو آپ کیا کریں گے، یہاں پہ آئیں گے، تو جس کے جواب پہ آپ نے کہا کہ مجھے اس کے علاوہ 15 ملکوں کی نیشنلٹی مل گئی ہے، لیکن جب اس پاکستان میں سارا اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا تو میں خود اس کی نیشنلٹی لے لوں گا۔ یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیونکہ میرا جو پیشہ ہے وہ ڈرائیونگ ہے اور میں اس کے متعلق بہتر جو ہے وہ سوال کسی سے کر بھی سکتا ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے سوال پوچھے تو میں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں کہ اگر ہم ایک بس میں سفر کر رہے ہیں جس میں ٹوٹل جو پیسنجرز کی کوانٹٹی ہے وہ 72 ہے، ایک ایسی جگہ پہ آ کے ڈرائیور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ڈرائیور کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، بول چال نہیں کر سکتا یا بتا نہیں سکتا، راستہ نہیں بتا سکتا، تو اس بس میں آپ بھی موجود ہیں، آپ کے پاس پی ایس پی لائسنس بھی ہے پبلک سروس وہیکل کا، آپ گاڑی بھی چلا سکتے ہیں، باقی جتنے پیسنجرز ہیں ان کے پاس نہ تو لائسنس ہے، اگر گاڑی چلا بھی سکتے ہیں لیکن لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے، اور نہ ان کو اتنا بہتر رستوں کا پتہ ہے۔ تو اس سچویشن میں آگے بے شمار رستے ہیں، آپ کو رستوں کا بھی پتہ ہے، آپ کے پاس پبلک سروس وہیکل کا لائسنس بھی ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جو جواب دیا کہ جب اسلامی سسٹم جو ہے پاکستان میں نافذ ہو جائے گا تو میں تب خود نیشنلٹی لوں گا، آپ وہیں پہ بھی یہی کریں گے کہ جو جن کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، ان کی ہیلپ لائن پہ، ان کی سروس سے کال کی جائے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ شخص بھیجیں جو گاڑی کو ڈرائیو کر سکے اور مجھے اور جو میرے ساتھ 72 پیسنجرز ہیں ان کو بحفاظت اپنی منزل تک پہنچا سکے۔ کہ ڈاکٹر صاحب اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ ان 72 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کریں گے کہ کس ٹائم مدد آئے گی، یا آپ اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان پیسنجرز کو اور بس کو بحفاظت جو ہے وہ اپنی منزل تک لے کے جائیں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب ابھی پاکستان میں یہ سچویشن بن چکی ہے، بظاہر ہم مسلمان ہیں لیکن ابھی ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے دین سے جو ہمارا رستہ ہے اس سے ہم بھٹک چکے ہیں۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب فرقہ واریت کے اتنے کچھ حملے ہو رہے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں دیوبندی ہوں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں۔ جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہمارے بابا جی نے یہ کہا تھا، کوئی کہتا ہے ہمارے باپا جانی نے یہ کہا تھا، کوئی کہتے ہیں ہمارے فلاں بندے نے یہ کہا تھا۔ تو آج ان سے بھی میرا یہ سوال کہ آپ جو کہتے ہیں یار ہمارے فلاں 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 نے یہ کہا تھا، کہ انہوں نے کہاں سے پڑھ کے کہا تھا؟ قرآن سے پڑھ کے کہا تھا، حدیث سے پڑھ کے کہا تھا؟ تو اگر قرآن یا حدیث سے پڑھ کے کہا تھا تو پھر ہماری محبت جو ہے پھر وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے نا، پھر ہم فرقہ واریت کے مسئلے میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ مجھے انتظار رہے گا میرے اس کیے ہوئے سوال کا بھی اگر آپ تک پہنچ گیا تو، اور اللہ تعالی ہمیں سب کو ہدایت دیں کہ ہم یہ چیز سمجھیں کہ فرقہ واریت کے اس جال سے اس ٹائم بچیں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔